شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام حجاج خواتین سے گزارش ہے کہ وہ حج پر پوری تیاری و اہتمام کے ساتھ روانہ ہوں۔ فرائض، واجبات، سنت و نوافل کا پوری جانکاری رکھیں، ادھورے علم کے ساتھ نہ جائیں اور نہ ہی لوگوں کی دیکھا دیکھی کریں، اور نہ ہی بغیر علم کے کسی پر فتویٰ لگائیں، اور نہ ہی خود عمل کریں۔ بہت لوگوں کو حج و عمرے کی دعائیں یاد نہیں ہو پاتی، مگر آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں ضرور یاد کر لیں، جیسے سفر کی دعا، سواری پہ سوار ہونے کی دعا، مسجد میں داخلے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، پہلا، تیسرا، چوتھا کلمہ اور ربنا، صبح و شام کے اذکار، فرض نماز کے بعد کے اذکار وغیرہ۔ آپ یقین کریں یہ سب بہت چھوٹے ہیں اور زبان پر آسانی سے چڑھ بھی جاتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہی کہ زندگی میں ایک حج ہی فرض ہے، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ادا کریں، بعد میں یہ ملال نہ ہو کہ اچھے سے حج نہیں ہوا، ایک اور بار کرنا چاہیے۔ شاید موقع ملے اور نہ بھی ملے، اگر ملے بھی تو وہ حج نفل ہوگا۔ نفل حج کے لیے دوبارہ اتنا خرچ کرنا سوچنے کی بات ہے۔ خیر، جس دن آپ مکہ میں قدم رکھیں گی آپ کو اس دن ہی عمرہ کرنا ہوگا۔ میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو چھوٹی چھوٹی ہسٹری بھی بتاتی چلوں گی۔ اگر آپ مدینہ سے مکہ روانہ ہوتی ہیں تو احرام مدینہ ہوٹل میں پہننا ہوگا، اور مدینہ سے جانے والوں کا میقات مسجد ذوالحلیفہ ہے، اور مسجد ذوالحلیفہ سے آپ کو نیت کرنا ہے۔ اگر فرض نماز کا وقت ہو تو پہلے فرض نماز ادا کریں، اگر نہیں تو احرام کی کوئی نماز نہیں ہے، مگر مسجد میں داخل ہو کر وضو کریں، تحیۃ الوضو کی یا تحیۃ المسجد کی نماز 2 رکعت نفل پڑھیں اور عمرے کی نیت کر لیں۔ اگر آپ ڈائریکٹ مکہ پہنچ تو آپ کا میقات یلملم ہوگا۔ جہاز کی لینڈنگ سے جدہ سے یلملم 30-35 منٹ کی دوری پر ہے۔ جب جہاز یلملم کے اوپر سے گزرتا ہے تو جہاز پر اعلان کرتے ہیں کہ آپ احرام سے فارغ ہو کر نیت کر لیں۔ آپ احرام پہن کر ہی جہاز پر سوار ہوں، جہاز پر بیٹھتے ہی نیت کر لیں۔ اگر جہاز رات کی ہوئی تو آپ سوتے اونگتے کی حالت میں اعلان سن نہیں پائیں گی اور میقات گزر جائے گا، تو ایسی حالت میں آپ پر دم لازم ہو جائے گا۔ دم مطلب ایک بکرا یا دمبا ذبح کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ جدہ لینڈ کرنے والے حجاج جہاز پر بیٹھتے ہی نیت کر لیں۔ میقات کس کو کہتے ہیں؟ میقات وہ آخری حد ہے جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والوں کو احرام کے بغیر آگے بڑھنا جائز نہیں۔ ہندوستانی یا پاکستانی حجاج کا جہاز اگر مدینے پہنچا تو ان کا میقات مسجد ذوالحلیفہ ہوگا، اور اگر جدہ جانے والا جہاز کا میقات یلملم ہوگا۔ ویسے اور بھی میقات ہیں مگر اس کا ذکر یہاں ضروری نہیں۔ عمرہ کے بیان میں پہلا عمل احرام کا پہننا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ احرام چادروں کے اوڑھنے کا نام نہیں، یا لباس کے پہننے کا نام نہیں، یہ تو صرف احرام کی علامت ہے، اصل تو نیت کا کرنا ہے۔ حج کا احرام پہنا ہو تو حج کی نیت کرے، اور اگر عمرے کا احرام پہنا ہو تو عمرے کی نیت کرے، اور اگر حج اور عمرہ دونوں کے احرام پہنے ہو تو دونوں کی نیت کرے۔ اور دوسرا عمل تلبیہ کا پڑھنا ہے۔ تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ تلبیہ احرام پہننے سے لے کر مسجد الحرام میں داخل ہونے تک پڑھے۔ خواتین تلبیہ مدھم آواز کے ساتھ پڑھیں گی۔ بعض لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کا کپڑا اتار دینے سے احرام ختم ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ احرام کا کپڑا اتارنے یا بدلنے سے احرام ختم نہیں ہوتا۔ سر اور بدن دھونا بھی احرام کی حالت میں جائز ہے۔ اگر یہ سر بدن دھوتے وقت کچھ بال بغیر ارادے کے گر جائیں یا ٹوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں، بال تو ویسے ہی ٹوٹتے گرتے ہیں۔ کچھ خواتین سر پر اسکارف یا احرام کے لیے بال سمیٹنے والا پہنتی ہیں، اس کو وضو کرتے وقت مسح کے لیے بھی نہیں ہٹاتی کہ کہیں بال ٹوٹ نہ جائیں۔ وضو میں مسح کرنا فرض ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرے کا دھونا، ہاتھ کہنی کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر کا ٹخنے تک دھونا۔ آپ کو کم از کم وضو کے اندر یہ 4 کام تو کرنے ہی ہیں۔ کعبے کا طواف،
احرام کے بعد کعبے کا طواف، بغیر طواف کعبہ عمرہ و حج ممکن ہی نہیں۔ خانہ کعبہ کی تھوڑی سی تاریخ پیش کرتی ہوں۔ خانہ کعبہ پوری دنیا کے بیچوں بیچ میں واقع ہے، اور ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر بھی ایک کعبہ 7ویں آسمان پر موجود ہے، جن کو بیت المعمور کہتے ہیں، جن کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ بیت المعمور کے ٹھیک نیچے زمین پر بھی ایسا ہی ایک گھر بناؤ جہاں میرے بندے میرا ذکر کے ساتھ طواف کریں۔ طواف کعبہ کے گرد 7 بار چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ کعبہ کی تعمیر نو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبہ کی پھر سے تعمیر شروع کی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے اور اللہ سے شہر کے بسنے کی دعا کرتے جاتے۔ نیز باپ بیٹے اپنی خدمت کے قبول کرنے کی بھی دعا کرتے، مکہ کو امن اور آباد کرنے کی بھی دعا کرتے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ وہ پتھر جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیوار اٹھتی پتھر اونچا ہو جاتا، اور جیسے نیچے کی ضرورت ہوتی وہ پتھر نیچے ہو جاتا۔ آج بھی ان کے پیر کے نشانات موجود ہیں ان پتھروں پر۔ آپ جب جائیں گے تو مطاف کے اندر سنہری جالیوں کے اندر ان کے پیر کے نشان دیکھیں گی۔ حج اور عمرہ کے تمام ارکان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں اور دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔ طواف خانہ کعبہ کے بعد ہم زمزم پیتے ہیں۔ زمزم کا بیان۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے معصوم بیٹے دودھ پیتے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ آؤ، اس وقت بالکل مکہ بیابان تھا۔ انسان تو انسان، پرندے تک نہیں تھے، پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور تنہا اللہ کے آسمان کے نیچے حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حاجرہ کے ساتھ لایا ہوا سامان کھانے کا اور پینے کا ختم ہو چکا تو حضرت اسماعیل پیاس کی شدت سے رونے لگے۔ حضرت حاجرہ پہاڑی پر چڑھ کر پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر جاتی اور کبھی مروہ پر جاتی۔ پریشانی میں اس طرح صفا اور مروہ 7 چکر لگ گئے کہ آخری چکر مروہ سے دیکھتی ہیں کہ بیٹے اسماعیل کے پاس سے ایک چشمہ پانی کا پھوٹ رہا ہے۔ پانی کو روکنے کی کوشش میں حضرت حاجرہ نے زمزم کہا۔ اس پانی کو آج بھی زمزم کہتے ہیں، جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ طواف کے بعد زمزم کا پینا عمرہ کے واجبات میں سے ہیں۔ زمزم پیتے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور حضرت حاجرہ کی اس کاوش کو، صفا اور مروہ کے 7 چکر کو صحیح کہا جاتا ہے۔ جب زائرین حج و عمرہ کرنے پہنچتے ہیں تو پہاڑی صفا اور مروہ کے 7 چکر ضرور لگاتے ہیں۔ رمی کرنا۔ رمی یعنی جمرات جانا، جہاں 3 دن شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے۔ رمی کنکری مارنے کو ہی کہتے ہیں۔ رمی کی تاریخ یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ تم اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کو اپنی سب سے پیاری چیز حضرت اسماعیل کو قربان کرنا ہے۔ اس بات کا ذکر انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا۔ بیٹا حضرت اسماعیل فوراً راضی ہو گئے، کہا اللہ کا جو حکم ہے کر جائیے، آپ مجھ کو ثابت قدم پائیں گے۔ اور اس طرح جب باپ بیٹے قربان گاہ کی طرف بڑھے تو شیطان نے حضرت اسماعیل کو 3 بار بہکایا۔ ہر بار آپ حضرت اسماعیل، جن کی عمر 11 سے 13 سال کی ہوگی، شیطان کو کنکری سے مار کر بھگایا۔ انہی کی سنت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر قائم کر دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے رہے اور جب آنکھ کھولی تو دمبے کی گردن پر چھری چلی ہوئی ملی اور حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکراتے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام ہی نے اللہ کی دی گئی آزمائشوں میں کامیاب نکلے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں اور دعاؤں کو اللہ نے پسند فرمایا، اور اتنا پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں پر قائم کر دیا۔ بقرعید کی ہر سال کی قربانی انہی کی سنت کی یاد دلاتی۔ یہ تھی احرام، میقات، خانہ کعبہ، زمزم، سعی اور قربانی کی چھوٹی سی تاریخ۔ ان کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں قرآن میں جہاں جہاں ان کا ذکر ہے میں ضرور کہنے کی کوشش کروں گی۔ دوسرا جو سب سے اہم موضوع ہے، مسجد عائشہ سے عمرہ کی نیت کرنا۔ مسجد عائشہ بعد میں تعمیر کیا گیا۔ وہ جگہ کو تنعیم کہا جاتا ہے۔ یہ مقام تنعیم ہے۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ جب حضرت عائشہ 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ راستے ہی میں تھیں کہ انہیں عورتوں کی جو مجبوری ہے وہ پیش آ گئی۔ چونکہ وہ عمرے کا احرام باندھ کر گئی تھیں، انہیں عمرہ کرنا تھا مگر وہ پاک نہیں ہو پائیں، اور اس طرح 8 ذی الحجہ آ گیا، یعنی حج کا پہلا دن۔ کیونکہ عمرے کے لیے طواف ضروری ہے اور طواف کے لیے طہارت ضروری ہے، لہٰذا وہ رونے لگیں تو نبی اللہ نے انہیں نہانے کی اور احرام بدلنے کو کہا اور حج قران کی نیت کرنے کو کہا۔ حج قران کی نیت کر کے مینا گئیں، پھر عرفات گئیں اور پھر مزدلفہ آئیں۔ مزدلفہ سے واپسی ہی میں اسی رات پاک ہو گئیں اور پھر آ کے طواف کیا اور سعی کیا اور حلال ہو گئیں۔ لیکن راستے میں انہوں نے نبی اللہ سے خواہش ظاہر کی کہ میری ساتھی جو مدینے سے آئیں انہوں نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، اور میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں۔ نبی اللہ نے فرمایا کہ آپ نے حج اور عمرہ دونوں ہی کا یوم نحر کے دن طواف اور سعی کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات رہ جائے گی، تو آپ نے حضرت عائشہ کی دل آزاری نہ ہو تو ان کے بھائی عبد الرحمن سے کہا تم حضرت عائشہ کو تنعیم لے جاؤ، یعنی کہ مسجد عائشہ جہاں واقع ہے آج، وہاں سے ان کا عمرہ کروا آؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ساتھ گئے مگر ان کے عمرہ کرنے کا ذکر کہیں نہیں ملتا ہے۔ اس لیے علماء کی رائے ہے کہ جس کی حالت حضرت عائشہ جیسی ہو وہ عمرہ کر لیں تنعیم سے نیت کر کے، یعنی کہ مسجد عائشہ سے۔ یہ بھی عورتوں کو ہی حکم ہے بحالت مجبوری۔ لیکن آج کل لوگوں نے جو حالت بنا لی ہے بار بار تنعیم یعنی کہ مسجد عائشہ جا کے نیت کرنا عمرہ کے لیے، اس لیے کہ مگر سنت نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ حرم میں بیٹھ کر نماز پڑھتی رہیں، قرآن کی تلاوت کرتی رہیں اور ذکر کرتی رہیں اور نفل طواف کرتی رہیں، وہ عمرے سے زیادہ بہتر، الثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ عمرہ کے بیان میں بس اتنا ہی۔ آسان عمرہ کا طریقہ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔